ہمیں سے کوئی چاہے گا کہ معاذ اللہ ہماری موت کا ذائقہ برا ہو؟ کوئی چاہے گا؟ کوئی بھی نہیں چاہے گا. اسی ایک سائملٹینیسلی کنٹراسٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا ذائقہ بھی بیان کیا. کہاں بھی بیان کیا؟ سورۃ الفجر کی آخری 3 آیات. ماشاء اللہ. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ارجعی، لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف. راضیۃ مرضیہ، وہ تجھ سے راضی، تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل ہو جا میرے بندوں میں، داخل ہو جا میری جنت. فرشتے ایک ہی ہوں گے جو لینے کے لیے آئیں گے، لیکن وہ کیٹیگری جو ہوگی فرشتوں کی وہ ڈیفرنٹ ہوگی. جیسے کسی محلے کے اندر پولیس کا ڈالا آتا ہے جب، ٹھیک ہے، اور نہایت بدتمیز قسم کے پولیس والے، بڑے بڑے پیٹ نکالے ہوئے، اور جو بات میں کرتے ہیں، پہلے فضول قسم کی باتیں ان کی زبان سے نکلتی ہے، وہ اترتے اور وہ گھر کے اوپر جو ہے وہ بیل بعد میں رکھتے ہیں، پہلے نیچے سے تبرلے چھوڑتے ہیں، تو اندر رہنے والے کی ٹانگیں کامتی ہیں کہ اللہ خیر کرے، کس لیے بلایا. کوئی جانا چاہتا ہے ان کے ساتھ؟ شریف بندہ ان کے سامنے نہیں آنا چاہتا. اس سچویشن سے کہتا ہے کہ یار اللہ کسی طریقے کے ساتھ عزت سے جان چھوڑ. وہی پولیس والے ایک بڑی صاف ستھری سی گاڑی کے اندر بڑے عزت اور بڑے تمیز سے، بڑی اچھی یونیفارم کے اندر، ہاتھ میں ڈائری پکڑتے ہوئے بڑے عزت اور احترام کے ساتھ آتے ہیں اور بیل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو آئی جی صاحب نے کھانے پہ یاد کیا، تو پلیز آپ ہمارے ساتھ چلیے. تو ان کے لے جانے کا پروٹوکول اور پہلے والوں کا پروٹوکول ڈفرنٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے جو بد روحوں کی روح کو قبض کرنے کے لیے آئیں گے، جو غلط قسم کے لوگ ہوں گے، ان کی جو روح کو قبض کرنے کے لیے آئیں گے، تو کیا کریں گے؟ وجوہہم وادبارہم یضربون وجوہہم وادبارہم، تو انہیں ماریں گے ان کے چہروں پہ بھی اور ان کی پیٹھوں پہ بھی، اور ساتھ ہی کہیں گے وذوقوا عذاب الحریق، کہ آگ کا مزہ چکھو. اور پھر دوسرے فرشتے، اور وہ فرشتے کون سے ہوں گے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں ہم کون سے فرشتے چاہتے ہیں؟ صحیح بات ہے، سارے ہم وہی چاہتے ہیں. تو سورہ فجر کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا اللہم ربنا جعلنا منہم. جانا تو ہم نے ہے، جنازہ تو ہمارا اٹھنا ہے، نماز جنازہ تو ہماری پڑھی جانی ہے انشاءاللہ، لیکن اگر ہم نے وہ والے فرشتے لے کے جائیں گے تو پھر کامیابی ہوگی. اور اگلی بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ خالی خواہش سے ہی ہو جائے گا؟ کیا یہ خالی دعا سے ہو جائے گا؟ کیا خاتون خانہ مٹن جو ہے وہ جب پریشر کوکر میں ڈالتی ہیں اور اس کے بعد مسالے ڈال کے پھر بیٹھ جائیں کوئی مارننگ شو دیکھنے کے لیے، اور اس سے پہلے ایک تسبیح کر لیں کہ یا اللہ ہانڈی تیرے ذمہ ہے، تو ہی بنائے گا، تو ہنڈیا بن جائے گی اچھی؟ بلکہ اس کو پریشر کو دیکھنا پڑے گا، کانٹا مار کے اس کی بوٹی کو چیک کرنا پڑے گا، کھولنا پڑے گا، پھر اس کے بعد دیکھنا پڑے گا، پھر اس کی بنائی کرنی پڑے گی، پھر جا کے بنے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کانسٹنٹ طریقے کے ساتھ اس اپنی کڑاہی کے ساتھ ایک تعلق کو برقرار رکھنا پڑتا ہے اگر آپ اس کو اچھا بنانا چاہتے ہیں. تو اگر موت کا ذائقہ اچھا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی موت کا ذائقہ برا نہیں چاہتے، تو پھر ان انگریڈینٹ کے ریشو پرپورشن کے غیر متناسب تناسب سے بچنا پڑے گا اگر وہ ہماری زندگیوں میں ہیں. اگر ہماری زندگیوں کے اندر سوشل میڈیا نیٹ ورک کی بےہودگی کے ساتھ کسی قسم کا انفلوئنس ہے، کوئی بھرمار ہے، تو ہمیں اس کو اپنی زندگی کے ذائقے میں سے نکالنا پڑے گا. اگر نیٹ فلکس کے بےہودہ سیزن ہماری زندگی میں شامل ہیں تو ہمیں اس کو نکالنا پڑے گا. اگر کوئی فضول قسم کے ڈرامے، بھلے وہ پاکستانی ہو یا انڈین ہو یا ٹرکش ہوں، جو اللہ کی نافرمانی اور معصیت کے اوپر ہیں، ان کو ہمیں اپنی زندگی سے نکالنا پڑے گا. اگر ہمارے کانوں کو کوئی ایسی لذتیں لگ گئی ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے باجے قرار دیا ہے، تو اس کو ہمیں اپنی زندگی سے نکالنا پڑے گا. اور ہمیں اپنی زندگی میں کیا لے کے آنا پڑے گا؟ ہمیں اپنی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق معاملات کو لانا پڑے گا. اب ہمارا نفس اس کو اچھا مانے یا برا مانے، پھر وہی معاملہ عادت ہے. جانتا ہوں ثواب